بہادر جنان اورکزئی میرا نام ہے، اور شروع سے میں جب ملک سے پاکستان آیا باہر سے، بچپن میرا باہر رہا ہے، تعلیم ابتدائی میں نے باہر سے حاصل کی ہے، تو ہم نے ایک اورکزئی یوتھ آرگنائزیشن کے نام سے ایک تنظیم بنائی، جس کو ہم نے ضلع کوہاٹ کے میں اورکزئی قبائل کی خدمت کی کوشش کی، اور الحمدللہ بہت اچھے نتائج اس کے رہے۔ پھر اس کے بعد میں کاروباری سلسلے میں اسلام آباد شفٹ ہو گیا، تو وہاں پہ ہم نے متحدہ قبائل پارٹی کی بنیاد رکھی، اور وہ پارٹی شاید قبائل کی خدمت یا موقع نہیں تھا، یا اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی کہ وہ پارٹی نہیں چل سکی، سیاسی پارٹی تھی، جس کا ایک سب تنظیم تھی خدمت قبائل فاؤنڈیشن، جو کہ ہم پیورلی ویلفیئر کی چیزوں پہ فوکس کرتے تھے، تو میں اس کا چیئرمین ہوں۔ اس کے بعد پھر جب تحریک انصاف کی حکومت آئی اور عمران خان کا ویژن تھا فلاحی ریاست مدینہ کے طرز پہ پاکستان میں ایک ریاست قائم کرنا، تو اس صورت پھر ہمارے جو حبیب ملک صاحب تھے، جو کہ خدمت قبائل فاؤنڈیشن کے بھی سربراہ تھے اور خدمت متحدہ قبائل پارٹی کے بھی سربراہ تھے، تو وہ انہوں نے ایز اے سیکٹری ویلفیئر پی ٹی آئی جوائن کی، اور پھر ہماری ساری تنظیمیں اس میں ضم ہو گئی پی ٹی آئی کی ویلفیئر ونگ میں، تو میں اس کا ذیلی صدر ویلفیئر ونگ اورکزئی بنا، اور اس کے بعد ہم نے الحمدللہ کافی سارے حکومتی اور مختلف اداروں سے اورکزئی اقوام کی خدمت کی ہے، اور وہ تو ہمارے خون میں ہے، وہ تو ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جب سے پھر پی ٹی آئی پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی، تو ہم فلاحی لوگ ہیں، اور فلاحی کام مختلف انداز میں مختلف اضلاع میں کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جی بتائیں کہ موجودہ وقت میں آپ کا تعلق کسی پارٹی سے ہے یا آپ سوشل ویلفیئر کا کام کریں؟ نہیں، ویلفیئر کا تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ ہمارے خون میں شامل ہے کہ لوگوں کی ہم خدمت کریں۔ اس کے علاوہ اس وقت تک میری کسی سیاسی پارٹی سے وابستگی نہیں ہے۔ مختلف دوست احباب اور مختلف سیاسی تنظیمیں اپروچ کرتی ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ سیاسی تنظیم میں شامل ہو جائیں، تو سوچتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے اگر کوئی ایسے جو کہ ہمارے معیار پہ پورا اترتا ہوا، جن کا فلاحی سوچ ہوا، تو انشاءاللہ ہم اس کے بعد فیصلہ کریں گے دوستوں کی مشاورت سے۔ بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ تو ایسے ہے کہ میرا بچپنا کوہاٹ میں ہی گزرا ہے کچھ، اور پھر اس کے بعد ہم نے جوانی میں یہاں خدمت کی ہے، پھر مختلف سیاسی پارٹیوں کے اور مختلف سیاسی قائدین کے ساتھ جو ضلع کوہاٹ کے ساتھ تعلق تھا ان کا، ہم نے ان کے ساتھ مل کے کوہاٹ کے لیے کچھ اپنے حصے کی خدمت کی ہے۔ لیکن اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پورے پختونخوا کی طرح ضلع کوہاٹ میں بھی ایک سٹیبلٹی نہیں ہے، ایک فضا نہیں ہے سیاست کی، ایسے ماحول نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یار یہ اب الیکشن آنے والے الیکشن ہے اور اس میں کوئی ایک پارٹی کی پوزیشن مستحکم ہوگی۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے الیکشن میں کوہاٹ کی عوام کس کو سپورٹ کرتی ہے، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ جو آزاد امیدوار ہے ان کا پلڑا باری رہے گا۔ اور اورکزئی میں تو یہ ہے کہ اورکزئی میں کسی بھی پہلے بھی کوئی، کیونکہ اورکزئی ایک ٹرائبل ایریا تھا اور وہاں پہ ایک پولیٹیکل ایکٹ تھی نہیں، پھر یہ جب پولیٹیکل پارٹی کی ایکٹ آئی ہے تو اس کے بعد اب سیاسی تنظیمیں بھی وہاں پہ ایکٹیو ہے، لیکن وہاں پہ بھی نہیں لگتا کہ کسی جماعت کا کوئی زیادہ پوزیشن مستحکم ہو۔ اور اسی طرح ہنگو ہے، ہنگو میں تحریک انصاف نے یہ دونوں ٹینور میں وین کیا اور بہت اچھی پوزیشن رہی، لیکن تحریک انصاف کی جماعت کی پوزیشن جب تک واضح نہیں ہوتی تو ہنگو کی سیاسی حلقوں کا بھی کوئی واضح پوزیشن کسی کے سامنے نہیں آ سکتی۔ صوبہ خیبر پختونخوا بدقسمتی سے ہمارے پختون بیلٹ جتنے بھی ہے، یہ ایک ایسے بیلٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے جہاں پہ پوری دنیا کے حکومتوں کا نظر ہے، اور بہت سارے ممالک وہاں پہ ایک انتشار کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ ہمارا سی پیک کا منصوبہ تھا پاکستان کا، اور وہ اس کے روٹس مختلف روٹس جو ہیں وہ پختونخوا سے جوڑ کے افغانستان اور پھر سنٹرل ایشیا کی طرف ہے، وہ بھی ایک مصیبت ہمارے پختونخوا کی امن و امان کا سبب بن رہا ہے، امن و امان خراب ہونے کی سبب بن رہا ہے۔ اور اسی طرح امید تو ہے، امید ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس مٹی میں بھی امن لائیں گے، لیکن
ایسے کوئی واضح پوزیشن نہیں نظر آ رہا جس طرح کہ ابھی افغان حکومت کی صورتحال ہے، ان کے بیانات ہیں، اور پاکستانی حکومت کی ایکشن ہے اور ان کا ری ایکشن ہے، تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی زیادہ بہتری آ جائے گی۔ البتہ اگر کوئی اچھا حکومت، ایک اسٹیبل حکومت پختونخوا میں آئے اور وہ کوئی اچھی پالیسیوں کا انعقاد کرے جس سے پختونخوا میں امن قائم ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ پختونخوا میں بدقسمتی، میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ ایک بیلٹ ایسے بیلٹ ہے کہ یہ ایک سی پیک روٹ ہے اور پھر افغانستان کے ساتھ ملحقہ ہے، تو یہاں کسی بھی ایک پارٹی کی حکومت نہیں آئے گی بلکہ ایک مخلوط حکومت بنے گی، اور وہ مخلوط حکومت بھی اگر ملکی وسائل، پختونخوا کے وسائل کی سوچ اور فکر کرے اور ان پہ کام کرے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے بھی پھر مسائل پیدا ہوں، اور اگر وہ پاکستان کی سوچ بچار کے مطابق اس صوبے کی حکومت کریں اور اس پورے پاکستان کو مل کے چلے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی حکومت چل جائے، لیکن مخلوط حکومت بنے گی، کسی ایک پارٹی کی حکومت مجھے بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ کوہاٹ کے ساتھ ہماری وابستگی بھی ہے اور بچپنا بھی کچھ یہاں گزرا ہے اور پھر خدمات بھی ہیں، لیکن یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے 2-3 حلقوں پہ ون کیا تھا اور ایک سیٹ جمعیت علماء اسلام کے نام آئی تھی پچھلی دفعہ، تو اس دفعہ وہ پوزیشن نہیں ہے کیونکہ جمعیت علماء اسلام کی پی ڈی ایم میں رہ کر پی ڈی ایم کی سربراہی کرتے ہوئے جو کہ لوگ عوام پریشان ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے جمعیت کی جو اہمیت تھی یا جمعیت کے جو فالوورز تھے مجھے لگتا ہے کہ ان میں کمی ہوگی، اور پھر دوسری طرف یہاں پہ عباس صاحب مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ان کا مجھے لگتا ہے کہ پلڑا اس دفعہ بھاری ہوگا، نظر آ رہا ہے کہ جو ان کی سٹرگل ہے اور جو کام کر رہے ہیں علاقے میں اور ضلع میں اور تحصیل وائز، یونین کونسل وائز۔ تیسرے یہاں پہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہے وہ تو پہلے سے کمزور ہے اور وہ ان کی کوئی پوزیشن زیادہ بہتر نہیں ہے، لیکن اس دفعہ میں چاہوں گا کہ کوہاٹ عوام اورکزئی کی نمائندگی کی حمایت کرے، کیونکہ اورکزئی لوگوں کا بہت قربانی ہے، اسپیشل امن و امان کی خاطر جو اورکزئی قبائل نے قربانی دی ہے، کوہاٹ کو بچایا، ہنگو کو بچایا، تو کوہاٹ میں اکثریت اورکزئی کی ہے، تو میں اس دفعہ کوہاٹ عوام سے یہ اپیل کروں گا کہ اس دفعہ کسی اورکزئی قیادت کی انتخاب کریں تو انشاءاللہ آپ لوگ مایوس نہیں ہوں گے، جیسے کہ ابھی اورکزئی لوگ باہر ملکوں سے کوہاٹ سرمایہ بیچ رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے کاروبار یہاں پہ اورکزئی کر رہے ہیں، تو فائدہ ہو رہا ہے، زمینوں کے پراپرٹی کے کاروبار میں انوالو ہیں اور وہاں پہ زمینداروں کو کافی سارے اچھے پیسے مل رہے ہیں، تو امید ہے کہ اگر اورکزئی لیڈرشپ کی قیادت کوہاٹ پہ آ گئی تو انشاءاللہ یہ کوہاٹ کے عوام کے لیے بھی بہتر ہوگی، اور ہمارا برادرانہ اور دوستانہ ماحول ہے جو اس میں بھی انشاءاللہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ ایسے ہے کہ میرے دوست کافی سارے ڈسٹرکٹ اورکزئی کے، ڈسٹرکٹ ہنگو کے، کوہاٹ کے مجھے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس دفعہ الیکشن میں حصہ لیں، اور لیکن ملک کی اسٹیبلٹی، پھر پختونخوا کی اسٹیبلٹی، پھر سیاست کی جو فقدان ہے اس کو میں سمجھ نہیں رہا ہوں۔ اگر میری سمجھ میں کوئی ایسی پارٹی آئی جو کہ میرے معیار پہ پورا ہو تو ہو سکتا ہے کہ میں الیکشن کروں، لیکن اگر یہی حالات رہے، اسٹیبلٹی نہیں رہی اور کوئی ایسے قیادت میرے سامنے نہیں آئی جو کہ پختونخوا اور پھر خصوصاً ان اضلاع کی وسائل کی تحفظ کرے، کیونکہ الحمدللہ کوہاٹ اور ہنگو وہ ضلع ہیں جو صوبے پختونخوا میں بہترین وسائل پیدا کرتے ہیں اور صوبے کو چلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں آیا ان 2 اضلاع میں جنہوں نے کوہاٹ، ہنگو اور اورکزئی کی کوئی اچھی خدمت کی ہو، کوئی بڑے پروجیکٹ، میگا پروجیکٹس لائے ہوں، تو اگر میں سمجھا کہ کوئی ایسی پارٹی جو کہ ہمیں صوبائی حکومت میں ان اضلاع کی مدد کریں گے تو ہو سکتا ہے میں کسی کے ساتھ شمولیت کروں۔ ارادہ میرا ہے، لیکن اگر ماحول اس طرح رہا تو پھر شاید میں الیکشن نہ کروں، کیونکہ پھر الیکشن کرنا اپنی بےعزتی میں سمجھوں گا، بوجہ یہ کہ جو صورتحال ہے اسٹیبلٹی کی، امن و امان کی، تو پھر مشکلات زیادہ ہوں گے، پھر الیکشن نہیں کروں گا، اور اگر حالات سازگار رہے اور اچھے ہوئے، الیکشن کا ماحول بنا تو پھر انشاءاللہ اللہ کی فضل سے میرا ذہن ہے کہ میں دوستوں کی مشاورت سے کسی ایک ضلع کی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑوں گا۔